السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پیارے افضل کس نمبر 5 کی، جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ افضل ایک گراؤنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اگلے سین میں لبنہ اور فرح کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اب ہم گھر میں کیا بتائیں گے، لڑکا کدھر سے لائیں گے۔ تو ساتھ ہی وہ ایک گراؤنڈ کے پاس رکتی ہیں جدھر افضل بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ افضل کو دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ ڈیوٹی کے ٹائم ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے آ گیا ہوگا۔ اور افضل بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی گیند اس کے ٹفن کو آگے لگتا ہے۔ وہ دونوں مسکرانا شروع کر دیتی ہیں اور افضل ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے ادھر سے چلی جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں فرح ابراہیم اور لبنہ کا سامنا اپنی والدہ سے ہوتا ہے اور والدہ پوچھتی ہے کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کب آئے گا، کیا ہوگا۔ تو فرح ابراہیم کہتی ہے کہ وہ آپ کو شام کو ہی لازمی ملے گا۔ ساتھ ہی والدہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے والد صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں، صبح وہ بندوق کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو۔ اور ساتھ ہی فرح ابراہیم کہتی ہے کہ وہ ابا ایسا کیوں کہہ رہے تھے۔ والدہ کہتی وہ پریشان ہے اس لیے کہہ رہے تھے، تم نے اس کو نام نہیں بتانا تو مجھے تو بتا دو تاکہ میں تیرے والد کو بتا دوں۔ اور ساتھ ہی لبنہ کہتی ہے افضل۔ تو افضل کا نام سنتے ہی فرح ابراہیم بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے اور لبنہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے اٹھا کے کمرے میں لے جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں ڈاکٹر آتا ہے اور ڈاکٹر آگے چیک کرتا ہے۔ چیک کرنے کے بعد والد کے ساتھ وہ جا رہا ہوتا ہے۔ وہ والد اسے پوچھتا ہے کیا ہوا، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، بس آپ اس کا خیال رکھیں اور اس کے سامنے اس لڑکے کا نام نہ لیں جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی وہ فرح ابراہیم خواب میں بھربھرا رہی ہوتی ہے کہ افضل لبنہ، یہ افضل کون ہے۔ اس کی ماں کے لبنہ سے پوچھی یہ کون ہے، وہ کہتی یہ افضل اس کا نام نہیں ہے، اس کا کریکٹر ہے۔ ماں کے تو ہو میں تو یہ سمجھی افضل گھر واپس جا رہا ہوتا ہے مغرب کے ٹائم اور اس کو اذان سنتی ہے، وہ جا کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کا والد اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں لبنہ آ کے اس فرح ابراہیم کو اٹھاتی ہے اور اڑتے سار وہ لبنہ کو ایک چپیڑ لگا دیتی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے اتنی گھٹیا سمجھا ہوا ہے کہ میرا اس کے ساتھ چکر ہے۔ وہ کہتی نہیں، میں نے تو بات بدل دی۔ اس بات سننے کے بعد فرح ابراہیم بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے میں بہت زیادہ غلط ہوں، میں نے تیری بات کو سنا ہی نہیں، میں نے تو کریکٹر کی بات کی تھی، لبنہ کہتی ہے۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں افضل گھر واپس آتا ہے اور ماں کو سلام کرنے کے بعد وہ ٹفن اپنی بہن کو دیتا ہے اور بہن ٹفن دیکھنے کے بعد یہ کہتی ہے ماشاءاللہ آج تو تم نے سارا کھانا کھا لیا۔ وہ کہتا ہے ہاں۔ تو وہ کہتا ہے میری ڈگریاں کہاں ہیں۔ وہ کہتی ہے آج تو نے کیا کرنی، تیرے پاس تو نوکری ہے۔ وہ کہتا نہیں، مجھے ڈگریاں چاہیے۔ ساتھ یہ تو نوکری مجھے ابو کی سفارش سے ملی ہے لیکن میں اپنے دم سے کوئی نہ کوئی لینا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی اگلے سین میں وہ کمرے میں جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور ساتھ اگلے سین میں ابراہیم بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے 9 بجے کی خبریں آ رہی ہیں، آگے خبریں دیکھ لو۔ کہتا نہیں میں نہیں دیکھوں گا، آج میں بہت پریشان ہوں۔ تو کہتی ہے کیوں پریشان ہوں، کہتا ہے میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ تو وہ والدہ کہتی ہے نہیں وہ افضل نہیں ہے، وہ بس اس کے کریکٹر کی بات کر رہا تھا۔ کہتا میں بھی اس کے کریکٹر ہی کی بات کر رہا ہوں، آج اس نے ہمارے کمپنی میں ایک عورت کو ہراساں کیا تھا، میں نے اس کو نکال دیا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو نکال دیا۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا کیا۔ وہ کہتا نہیں اچھا نہیں کیا، میں بہت پریشان ہوں، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ میرے منشی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہی ہے، اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل ٹھیک ہے اور وہ عورت غلط تھی، ابھی میں بہت پریشان۔ ساتھ بیوی کہتی ہے پھر اسے فون کر کے نوکری پہ رکھ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ آ جائے گا، وہ نہیں آئے گا، اب نہیں آئے گا کیونکہ وہ ساتھ ہی اگلے سین میں افضل کی بہن آتی ہے اور اسے ڈگریاں دے رہی ہوتی ہے اور ساتھ کہتی ہے کیا ہوا تیرے سر پہ تیل کی مالش کر دوں۔ وہ کہتا نہیں میں نے نہیں کرنی۔ وہ کہتی ہے اسی مالش کی وجہ سے ہی تو ترقی کر رہا ہے۔ وہ کہتا نہیں میں نہیں کراؤں گا۔ وہ ساتھ بیٹھی کہتی ہے کہ بابا جی نے کہا تھا تو ترقی کرے گا، کیوں پریشان ہو رہا ہے۔ وہ کہتے وہ ساتھ ہنستا ہے، وہ کہتی ہے ہنسنا، بابا جی کیا جھوٹ بول رہے تھے۔ ساتھ ہی اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لبنہ بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ فرح ابراہیم آتی ہے اور آ کے معافی مانگتی ہے۔ تو کہتی ہے میں کیا تو ابھی تک ناراض ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، تو افضل کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے میں کیوں افضل کے بارے میں سوچوں گی۔ وہ کہتی آج ابا کہہ رہے ہیں کہ افضل نے
ہمارے آفس میں ایک لڑکی کو ہراساں کیا ہے، اور ساتھ ہی فرح ابراہیم یہ سن کے مسکراتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کیوں مسکرا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہے، وہ سمجھا کہ لڑکی نے لفٹ دی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کے اسے ہراساں کر سکتا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی لبنہ کہتی ہے نہیں وہ ایسا نہیں ہے، میری بیسٹ فرینڈ کا بھائی ہے، کبھی بھی اس کی بہن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لڑکی کی آبرو کا خیال نہیں رکھتا۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں مولوی صاحب بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں بیٹی سے کہ افضل کدھر ہے، تو وہ کہتی ہے دوستوں کے پاس گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ کتنی دیر تک آئے گا، تو وہ کہتی ہے کہ وہ بولا تھا کہ بس سلام کروں گا، بیٹھوں گا اور 2-3 باتیں کروں گا اور میں آ جاؤں گا۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں افضل کو دکھایا جاتا ہے وہ دوستوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک خط سنا رہا ہوتا ہے، اور وہ تینوں دوست بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں اور تیسرا دوست افضل کو سرگٹ دیتا ہے۔ افضل کہتا ہے میں سرگٹ نہیں پیوں گا، ساتھ ہی اللہ ڈیو چائے لے کر آتا، چائے پیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں فرح ابراہیم سو رہی ہوتی ہے، وہ خواب میں وہی سین دیکھتی ہے گراؤنڈ میں بیٹھے افضل کو کہ افضل روٹی کھا رہا ہے اور اس کے ٹیفن کو آ کے گیند لگتا ہے اور وہ مسکرا رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ سین چل رہا ہوتا ہے خواب میں اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے فرح ابراہیم کی۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں صبح افضل ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہوتا ہے، یہ کالج کے لیے جا رہی ہوتی ہیں گاڑی میں، اور فرح ابراہیم کی نظر افضل پہ پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ افضل ہے نا، تو لبنہ کہتی ہے پتہ نہیں تو کس کی بات کر رہی ہے، تو کہتی ہے ادھر گاڑی روکو، اور لبنہ کو کہتی ہے پیچھے مڑ کے دیکھ، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے اسے نظر نہیں آتا، وہ کہتی ہے بس صبر کر ابھی تھوڑی دیر بعد تیرے کو نظر آ جائے گا، تو لبنہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتی ہے اسے نظر آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کہتی ہے وہ سڑک کراس کر کے دوسری طرف جا رہا ہے، وہ کہتی ہے ہاں دیکھا وہ ہمارا تو دفتر اس طرف ہے، وہ ادھر کیوں جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں باپ دفتر کے لیے جانے لگتا ہے اور اس کی بیوی آگے اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ آج فون کرنا اور اسے معاف کر دینا، کہتے ہیں میں فون تو کروں گا لیکن مولوی صاحب سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی یہی تو بات مجھے لڑ گئی۔ یہ بات کرنے کے بعد ابراہیم ادھر سے چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ دکھایا جاتا ہے کہ افضل ایک دفتر یعنی ایک کمپنی میں جاتا ہے ادھر انٹرویو دینے کے لیے، اور انٹرویو دینے کے لیے اندر جاتا ہے تو اس کی وہ ڈگریاں پڑھنے کے بعد اسے پوچھتا ہے تو یہ انگلش آتی ہے، وہ کہتا ہے بس میں اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں سمجھ لیتا ہوں لیکن بولنی اتنی تھوڑی بہت کر لیتا ہوں۔ وہ افضل کو کہتا ہے تھرسٹی کروس نا، افضل کو یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیوں وہ ساتھ ہی بیٹھی ایک لڑکی مسکرا رہی ہوتی ہے، اور افضل پھر اس کو کہتا ہے کہ تم سناؤ، وہ کہتا ہے واٹ ڈو یو مین، وہ کہتا ہے یہی میرا مطلب ہے۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ افضل اسی گراؤنڈ میں واپس جاتا ہے اور جا کے بیٹھتا ہے، اور ابراہیم اسے کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ، اور مجھے پتہ چل گیا تم نے ہی وہ غلطی، وہ کہتا تھینک یو لیکن میں واپس نہیں آؤں گا، اور میں اب نوکری ہی ڈھونڈ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی اب، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے ابا کی سفارش پہ نوکری لگا ہوا ہوں۔ تو ساتھ ہی فون بند کر دیتا ہے۔ ابراہیم اپنے قریشی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں قریشی صاحب اس لڑکی کی کہ کتنے بچے، وہ کہتا اس کے نہیں، وہ کہتا تیرے کتنے بچے ہیں، وہ کہتا میرے 3 ہیں، تو قریشی آگے سے کہتا اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ کہتا پھر ٹھیک ہے اسے 3 مہینے کی سیلری دو اور اسے نکال دو، وہ کہتا کیا، وہ کہتا اگر تو نے دوبارہ کیا کیا تو میں یہی الفاظ تیرے لیے بھی یوز کروں گا اور تجھے بھی نکال دوں گا، اور قریشی صاحب ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بہن صفائی کر رہی ہوتی ہے، اس کی نظر ایک چابی پہ پڑتی جو افضل کے الماری کا لاک ہوتا ہے جدھر خط پڑے ہوتے ہیں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو کھولوں، لیکن وہ پھر ادھر رکھتی ہے اور صفائی کرنا شروع کر لیتی ہے۔ جب صفائی مکمل کرنے کے بعد پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کھولوں، وہ لے کے چابی الماری کے پاس جاتی ہے لیکن کھولنے لگتی ہے تو اسے افضل کی باتیں
یاد آ جاتی ہیں۔ افضل نے اسے بولا تھا کہ تم اس کے بارے میں نہیں پوچھو گی۔ پھر وہ چابی کو دوبارہ جا کے ایک ٹیبل پہ رکھ دیتی ہے اور ادھر سے چلی جاتی ہے، اور پھر لبنہ اور فرح ابراہیم گاڑی میں جا رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی افضل کی بہن افضل کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے کھانا کھا لیا، اور وہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، ابھی بس 2 منٹ رہ گئے ہیں ڈیوٹی ختم ہونے میں، پھر میں کھا لیتا ہوں۔ وہ کہتی ہے آج مجھے تیری الماری کی چابی ملی، تو افضل بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی نہیں نہیں میں نے کھولی نہیں، بس میں اللہ سے ڈر رہی تھی۔ افضل ساتھ ہی مسکراتا ہے اور کہتا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے میں روٹی کھاتا ہوں، اور وہ روٹی کھانے کے لیے ٹفن کھولتا ہے اور کھول کے رکھتا ہے، تو ادھر ساتھ ہی لبنہ گاڑی سے اترتی ہے، اتر کے افضل کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، اور افضل اسی ٹائم اسے دیکھ لیتا ہے اپنے پاس آتے ہوئے، اور وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے یہ کس ادھر ختم ہو جاتی ہے۔ چینل شیر دل علی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب